جسٹس صاحب یہ جو فیصلہ ہے بابر ایوان صاحب کا اپوائنٹ ہو جانے والا منسٹر مطلب لا کا، جبکہ نیب ان کے نیچے آتی ہے، وہ نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، نیب ان کو انویسٹیگیشن کے لیے بلا رہی ہے، وہ وہاں جا نہیں رہے، انہوں نے کہا میں 2 دن کے بعد جاؤں گا، ان کو نوٹس ملا، یہ کس قسم کا فیصلہ ہے؟ لیکن یہ میں اس پر کوئی زیادہ تبصرہ تو نہیں کر سکتا ہوں، چاہے آپ اس کو میری کمزوری، اور اس میں کوئی تبصرے والی بات ہے نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، اس میں مطلب آپ کا کہ تبصرے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے سارے سوال میں خود جواب ہے، اور ماشاءاللہ ابھی پاکستان کے لوگ جو ہے نا بہت عقل مند ہو چکے ہیں، بہت اویئرنیس آ چکی ہے۔ تضاد آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس کو آپ کے خیال ہے ہر لیکن بندہ جی یہ میں تضاد دیکھ رہا ہے؟ تو موہد صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ دا پرائم منسٹر از ٹوٹلی کنفیوزڈ، ہی ڈزنٹ نو واٹ ہی از ڈوئنگ، کنفیوز اور مجبور، ٹھیک ہے نا، کنفیوزڈ ہے، آئی تھنک ہی ڈزنٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو ہینڈل دا سچویشن۔ اور یہ جو بابر ایوان صاحب تو پرائم منسٹر کے کیمپ میں بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر کیوں ان پہ مہربانی کرے گا؟ میں سیدھی سی بات جانتا ہوں، پرائم منسٹر از دا اسکپر آف دا شپ اینڈ دا اسکپر آف دا ٹیم، ہی از ریسپانسبل فار ون اور لاسز۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف از ایٹ اے نوز ڈائیو، somebody has to save this party۔ یہ پارٹی میں بڑی شہیدوں کا خون ہے، بھٹو صاحب شہید ہوئے، محترمہ شہید ہوئیں، اس دن کے لیے کہ آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، جو حال پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے، یعنی ہر آدمی آپ پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ I mean we have to improve our governance۔ میں دیکھیں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں یہ جو کانشیسنس کا سفر ہے، جو شعوری سفر ہے، جو ساری قوم دیکھ رہی ہے، اس میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک شعوری جدوجہد ہو رہی ہوگی کہ یہ پارٹی بدنام ہو رہی ہے، یہ لیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کی لیڈرشپ غلط فیصلے کر رہی ہے، یہ تضاد بہت زیادہ ہے، بابر ایوان صاحب کو NRO بلایا جا رہا ہے، ایسے کہتے ہیں نیب کے سامنے، وہ نیب کے ہیڈ بن جاتے ہیں ایز منسٹر آف لا، یہ جو تضاد ہے، اتنی بڑی جو کانٹرڈکشن ہے، یہ نظر آ رہی ہے لوگوں کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے یا جو منسٹرز ہیں، آئی تھنک ایوری بڈی از ورڈ اباؤٹ دیئر اون سلاٹس۔ ان کو لگتا ہے پارٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیٹ دا پارٹی گو ٹو ہیل۔ اور یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن آئی ہے، اور نو بڈی از گیونگ کریکٹ ایڈوائس۔ Is this also true for گیبول صاحب؟ گیبول صاحب آپ کی یہی فیلنگ ہے پارٹی بھاڑ میں جائے، میں اپنی بچاؤں، اپنی پورٹ آف شپنگ کی منسٹری بچاؤں، پارٹی بھاڑ میں جائے؟ میں تو خیر اس انور بیگ کو میں سے اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ یہ ہمیں بتائے کہ از ہی اسٹل ان دا پاکستان پیپلز پارٹی اور ناٹ۔ آپ بتائیں جی، ابھی تک تو نبیل میں ہوں، unless you the guys throw me out tomorrow morning۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ہو رہی ہے میٹنگ؟ ہاں جی بالکل ہو رہی ہے، سیٹرڈے کو سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ، unless you recommend کہ انور بیگ کو باہر نکالا جائے۔ As of right now، دیکھیں نبیل، it's time that people speak in the party now۔ You have to save this party۔ You know اس پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت دی ہے، محترمہ نے دی ہے۔ You are witness to everything۔ صحیح ہے، آپ صرف نبیل، it is یہ time۔ وہ پارٹی ہے جس کو نہ جنرل ضیاء الحق نقصان دے سکا، جس کو نہ جنرل مشرف نے نقصان دیا، آپ خود ہی کافی مگر خود ہی تم مار رہے ہو اس کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مر خود رہے ہیں نبیل۔ I mean the point is this، کوئی جنرل ہم کو نہیں مار سکا، مگر انفارچونیٹلی ہم اپنے آپ کے دشمن ہیں۔ We are butchering our own necks۔ یہ جو ایک دو لوگوں کے غلط فیصلوں کے وجہ سے نبیل، یہ دس پارٹی از ایٹ اے نوز ڈائیو۔ یہ سب کلیکٹیو ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے ٹو سیو دس پارٹی ناؤ۔ آئی مین آپ دیکھیں کتنی بدنامی آج ہو رہی ہے، پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، جسٹ بیکاز آف فیو ہینڈ فل آف پیپلز جو مشرف کی گود میں بیٹھے تھے، آج وہ پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھے ہیں۔ یو نو دیٹ۔ آئی مین ہینا ربانی کھر جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، وہ بجٹ دے رہی ہے پیپلز پارٹی کا اور کہہ رہی ہے میری لیڈر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھیں جی، پی ایم ایل کیو۔ اٹ از اے میٹر آف شیم۔ آئی مین جو مشرف کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یا کتنے منسٹرز میں آپ کو بتا سکتا، وٹو وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی یہ کوئی طریقہ ہے؟ آئی مین پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے یار۔ ایک سیکنڈ گیبول صاحب، یہ جو بنیادی فلسافیکل کوسچن ہے، یہ جو براڈر کوسچن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنی حد تک ہو رہی ہے اس پارٹی کی، پرانی پارٹی کی، اس کی باقی جو رینک اینڈ فائل ہیں، جو کیڈرز ہیں، جو آپ جیسے لوگ ہیں، جو NRO زیادہ نہیں ہیں، آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ ہم تو خاموش نہیں ہیں۔ میں تو دیکھیں نا، میں نہیں سمجھتا کوئی بھی منسٹر نے آ کر یہ کہا ہوگا چینل پہ کہ اگر میرا نام NRO میں ہوتا تو میں ریزائن کرتا۔ میں تو سمجھتا ہوں آج اگر کھڈے لائن میں ہوں، اگر مجھے لوگ پسند نہیں کرتے تو میرے یہ کھلا ڈلا جو میں بولتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن میں اپنی ضمیر کی جو آواز ہے اس کو دبا کے نہیں رکھتا ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ تاریخی فیصلہ تھا، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر میرا نام ایز منسٹر NRO میں ہوتا اور اگر مجھے امیونٹی حاصل نہیں ہوتی تو میں سب سے پہلا کام کرتا ریزائن کرتا اور کورٹ کا سامنا کرتا۔
کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں نا ہم، اس کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک کریکٹ ایتھیکل ڈیسیجن لیا ہے، آپ نے بولا، آپ نے پوزیشن لی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ باقی ساری اتنی بڑی جو جماعت ہے وہاں لوگ خاموش ہیں؟ کیا واقعی خاموش ہیں کہ وہ بھی پریشان ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کوئی خاموش نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ پارٹی کی ایک ڈسپلن ہوتی ہے. انور بیگ جس طرح ادھر بیٹھ کے چینل میں بات کر رہا ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ ان کو ناراضگی ہے کیونکہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا. معاف کرنا نبیل، آئی بیگ یور پارڈن. ہماری پارٹی کی ڈسپلن ہے اور وہ پارٹی کی ڈسپلن اسی طرح نبیل تم نے بہت چھوٹی کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں بات. نبیل تم نے بہت چھوٹی بات کی کہ مجھے پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. آئی مین یو نو دا کائنڈ آف جاب آئی ڈیڈ ڈیورنگ محترما's لائف ٹائم. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دا پارٹی. واٹ آئی ایم انٹرسٹڈ ٹوڈے از کہ اس پارٹی کو بچانا پڑے گا اور تم جیسے لوگوں کو بچانا پڑے گا. اینڈ اف یو گائز ڈونٹ کم فارورڈ دس پارٹی از آن اے نوز ڈائیو. اینڈ یو نو دیٹ. اچھا ایک سیکنڈ، یہ اس بات پر ہم آتے ہیں. ہمارے ساتھ احمد بلال صوفی انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ آن لائن ہے. بلال کین یو ہیئر می؟ جی آئی کین ہیئر یو. اچھا بلال یہ ٹیکنیکل چیز بتائیے کہ این آر او کا جو فیصلہ آیا ہے 17 ممبر بینچ کا، جس میں این آر او کو وائڈ اب انیشو قرار دے دیا گیا ہے اور جو کیسز تھے، جو 4 یعنی نومبر کی سچویشن تھی وہ واپس آ جاتی ہے، تو جو کیسز سوئس کورٹس میں تھے کیا وہ بھی واپس آ جاتے ہیں؟ جی وہ بھی ریوائیو ہو جائیں گے، لیکن اس میں جو شاید ڈیفیکلٹی ہو، جو سپریم کورٹ میں فیکٹ سامنے لائے گئے تھے وہ یہ تھا کہ وہ کیسز وہاں کی پروسیجر کے تحت ختم کر دیے گئے تھے، تو ان کو ریوائیو کیا جائے گا. اور سپریم کورٹ کا یہ مینڈیٹری آرڈر ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن تو ہے نہیں. کیا مینڈیٹری آرڈر ہے سپریم کورٹ کا؟ سپریم کورٹ کا آرڈر اس سے ڈائریکشن بائی دا سپریم کورٹ نا، تو اس میں تو کوئی ایکسیپشن کی گنجائش نہیں ہے ود دا گورنمنٹ ایکسیپٹ کہ وہ موو کریں اور ان کی سوئس کو پروسیڈنگز کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ریکویسٹ جو ہے سوئٹزرلینڈ میں فائل کریں. سو جو کریکٹلی مجھے آپ کی بات اگر میں اپنے ویورز کے لیے کریکٹ انڈرسٹینڈ کروں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کی روشنی میں، ڈائریکشن کی روشنی میں، سوئس کورٹس کے اندر جو فیصلے تھے وہ بھی ریوائیو ہو جائیں گے، گورنمنٹ کو انہیں ریوائیو کرنا پڑے گا؟ دیکھیے ریوائیو کرنے کی درخواست فائل کرنی پڑے گی. اب وہ ریوائیو ہوں گے یا نہیں ہوں گے دیٹ از دا ایشو آف دا سوئس لا اور سوئس اتھارٹیز. آپ کو سوئس اتھارٹیز کو اپروچ کرنا ہے ان کمپلائنس ود دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ، اور جہاں اگر ان میں سے کوئی میٹر پینڈنگ ہے تو وہ ریوائیو ہو جائے گا. اگر میٹر کلوزڈ ہے تو اس کو اوپن کرنے کی درخواست جو ہے اس کو پھر وہ کنسیڈر کریں گے ان دی لائٹ آف دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ، بیکاز دے ول آلسو سی کہ انہوں نے ایک فارن جورسڈکشن کی ہائیسٹ کورٹ کی ججمنٹ کو آنر کیسے کرنا ہے. اچھا، اور جو سپریم یعنی میں پھر اس کی کلیریفیکیشن کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو اب یہ ڈائریکشن ہے کہ سوئس کورٹس میں جو کیسز ہیں ان کو وہ ریوائیو کریں، اور اس پہ ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اب ایکٹ کرنا پڑے گا. اور چونکہ پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ آپ کہہ رہے ہیں اس کا یہ فیصلہ ہے، تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سوئس کورٹس اس کو کنسیڈر کریں گی؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سوئس کورٹس کو اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ میوچل لیگل اسسٹنس کا جو ان کا اسٹیچو، ان کا قانون ہے، اس میں فارن ججمنٹس کو بہت اہمیت حاصل ہے. اور جب بھی وہ ریپیٹریشن آف ایسٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں یا ایسٹس فریزنگ کرتے ہیں تو فارن کورٹس کی ججمنٹس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اب ایک بہت ہی کریٹیکل سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ سوئس کورٹس کے اندر بھی کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بائی ورچو آف دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کوئی امیونٹی حاصل ہوگی؟ دیکھیے ان کو جو امیونٹی حاصل ہوگی وہ پاکستانی قانون کے نیچے نہیں ہوگی، لیکن ایک انٹرنیشنل لا میں کانسیپٹ ہے ساورن امیونٹی کا، یعنی کہ آپ کسی ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ کے خلاف جب پروسیڈنگز کمنس کرتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کن حالات میں وہ کمنس ہوں. سو اگرچہ حکومت یہ ریکویسٹ فائل کرے گی، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے عذر یہ آئے کہ ان کو ساورن امیونٹی اویلیبل ہے ان سوئٹزرلینڈ. پھر سوئس لا کی اپلیکیشن ہوگی کہ وہ اس ایشو کو کیسے ریزالو کرتی ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ انہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے اور دوسری طرف جو ساورن امیونٹی کا آرگومنٹ ہے وہ ہینڈل کرنا ہے. تو ساورن امیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ انٹرنیشنل لا کا ہے، لیکن سوئس ڈومیسٹک لا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ جی وہ سوئس ڈومیسٹک لا بھی اسی کو ایگزامن کرے گا نا، کیونکہ جو ساورن امیونٹی ہے وہ بھی کنفائنڈ ہے ٹو دی پروسیکیوشن. وہ اگر ایسٹ کی ریپیٹریشن اس کو سے ایگزامپٹ نہیں کرتی، یعنی اگر ججمنٹ آپ کی کہہ رہی ہے کہ آپ پروسیڈنگز ریوائیو کریں اور دو طریق پھر آگے سے دو سب پروسیڈنگز ہو جائیں گی، ایک پروسیکیوشن کی اور دوسری ریپیٹریشن آف ایسٹس کی. تو اگر ساورن امیونٹی کا آرگومنٹ اویلیبل ہوگا تو وہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف پروسیکیوشن ہوگا، لیکن ریپیٹریشن آف ایسٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس میں امیونٹی اویلیبل نہیں ہوگی.
احمد ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل لائیو پروگرام تھا, اسپیشل پروگرام تھا, وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے. انور بیگ صاحب آپ کا, جسٹس طارق محمود صاحب آپ کا, نبیل گیبول صاحب کا ہمیں اس پروگرام میں جوائن کرنے کا شکریہ. سینئر ایڈوکیٹ اکرم شیخ صاحب نے ہمیں لندن سے اس پروگرام میں جوائن کیا, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اس پروگرام میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سینٹرل پوائنٹ کیا ہے, وہ کیا چیز ہے جس پہ کہ ہم پروگرس دیکھتے ہیں. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ایمرج کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آج کے تاریخی فیصلے کے نتیجے میں سوئس کورٹس کے اندر جو مقدمات ہیں, جو کیسز ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے ریلیٹڈ, وہ کیسز ریوائیو ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ ان کیسز کو ریوائیو کرے, اور وہاں سوئس کورٹ میں یہ بات بڑی کوسچنبل ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو وہاں امیونٹی حاصل ہو سکے گی کہ نہیں. انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ احمد بلال صوفی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا میں بھی سوورن امیونٹی کا کانسیپٹ ہے, کیا سوئس کورٹس اس سوورن امیونٹی کے کانسیپٹ کو مانیں گی, یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھتے رہیے ہوتا ہے کیا. بہت شکریہ.